ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्शुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मल्टी ऑर्गेज्म इन द मेल। हम ये जानते हैं कि आमतौर पर जो मेल है ये एक दफ़ा जब ऑर्गेज़म कर लेता है, ऑर्गेज़म आप समझते हैं इंसान का फारग हो जाना, मंजिल हो जाना, तो उसे हम ऑर्गेज़म कहते हैं। कि हमने देखा है कि जब मेल एक दफ़ा ऑर्गेज़म कर लेता है तो वो अनलेस बड़ा एक्साइटेड हो या बड़ा यंग हो, वो दोबारा ऑर्गेज़म की तरफ नहीं जाता, बल्कि उसको इरेक्शन ही नहीं होती। तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। जब हम एक ऑर्गेज़म करने के बाद दोबारा हम अराउज नहीं हो पाते तो उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। तो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है मेल में मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होता है कि यंग लोगों में ये कुछ कम होता है और जो इंसान बूढ़ा होता जाता है, एजड हो जाता है, ये टाइम जो है बढ़ता जाता है। तो इस पे बड़ी कैलकुलेशन हुई कि आमतौर पे वो क्या क्या स्टैटिस्टिक्स हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो कितना होता है। लेकिन सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड भी दो किस्म का होता है। एक हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, कि जब बिल्कुल भी किसी किस्म का अराउजल जो है वो आपको इरेक्शन नहीं देता। दूसरा होता है रिलेटिव, यानी कि होता ये है कि अगर बड़ा नॉवल किस्म का आपको स्टिमुलस मिलता है, मुझे नॉवल से मुराद बहुत खूबसूरत लड़की नज़र आ जाती है, बहुत अच्छा किस्म का कोई मूवी नज़र आने को मिल जाती है, या बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टिमुलेंट मिल जाता है, तो आपको इरेक्शन हो जाता है, रिलेटिव जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है। सो ये डिफ़र कर रहा होता है। हमने एक रिसर्च की कि रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है राउंड अबाउट कितना है, तो एक जो एवरेज है ना वो तकरीबन 11 मिनट से लेके 1 घंटे की इन बिटवीन आई। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। यंग लोगों में रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है ये कम होता है और जो बंदा एजड हो जाता है ये टाइम ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा भी हमने ये देखा है कि जिन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला होता है उन लोगों में रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि आखिरकार इस रिफ्रैक्टरी पीरियड की अहमियत क्या है और ये क्यों हो जाता है, इसकी साइंस क्या है, क्या नेचर ने बिला वजह ही ये चीज़ बना दी है। क्योंकि मसला ये है कि मेल जो है इसमें एक अजीब होता है कि मैं सेक्स पे सेक्स करता जाऊँ, और ख़ास तौर पे जब वो अपने आप को कंपेयर करता है किसी फीमेल के साथ, तो हमने देखा है कि जो फीमेल्स हैं वो मल्टी ऑर्गेज़मिक होती हैं, यानी कि वो 4-4, 6-6, 8-8 ऑर्गेज़म भी एक दफ़ा में एक गो में कर सकती हैं। यानी कि जो टोटल वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तकरीबन 32 ऑर्गेज़म का है इन फीमेल। और मेल में एक बड़ा एक सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पाया जाता है कि हम लोग जो है 2-3 ऑर्गेज़म यानी कि मैक्सिमम कर पाते हैं, तो फीमेल जो इतना कर पाते हैं, तो शायद औरत जो है जो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये कोई पैरामीटर नहीं है किसी की सेक्सुअल पोटेंसी का, स्ट्रेंथ का, कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन नहीं है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ये रिफ्रैक्टरी पीरियड जो ना इसका नेचर में मकसद क्या है। एक तो मकसद ये है कि जब एक दफ़ा जब हम ऑर्गेज़म करते हैं तो हमारा जो पीनस है ये यानी कि जो नफ्स है ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है। इसको जो है ना वो टच भी करने को दिल नहीं कर रहा होता इंसान का। तो ये चीज़ है इंसान को फर्दर स्टिमुलेशन से रोकती है। ठीक है, तो ये फर्दर स्टिमुलेशन से रोकने का मकसद ये है कि एक तो इंसान फ़ौरन इंटरकोर्स की तरफ ना जाए। क्यों ना जाए, नेचर ने इसकी वजह बताई है
اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جب ہم ایک کے بعد دوسری دفعہ فوراً اراؤز ہوں گے اور ایجیکولیٹ کریں گے تو پھر ایجیکولیٹ جو نا بالکل کم نکلے گا، جبکہ جو سپرمز ہیں وہ جب آپ کچھ ویٹ کر لیتے ہیں، 1 گھنٹہ ویٹ کر لیتے ہیں، تو سیمن میں سپرمز جو ہے نا وہ کمپیریٹیولی زیادہ آ جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سیکنڈ جو انٹرکورس ہوگا اس میں آپ کو سپرمز جو ہے نا وہ مل جائیں گے۔ سیکنڈلی اگر آپ فوری انٹرکورس کریں گے تو کیا ہوگا، جو آپ کا جو پہلا سیمن والیوم اندر گیا ہوگا وجینا کے اندر، وہ ڈسپلیس ہو جاتا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے، تو پھر پریگننسی کا چانس جو ہے مزید کم ہو جاتا ہے۔ قدرت کی یہ متواتر یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان اپنی نسل بڑھائے، جانور اپنی نسل کو بڑھائے، تو یہ انسان جو ہے وہ اگر بار بار اوپر نیچے انٹرکورس کرے گا تو پہلی جو سیمن انجیکٹ کی ہوگی، عورت کے اندر ڈپازٹ کی ہوگی، وہ باہر آ جائے گی، تو پھر پریگننسی کے چانس جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، انسان بیسیکلی حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے کہ یار میں سیکس پہ سیکس کرتا جاؤں، تو اسے یہ بھی نہیں رہتی کہ ہم جو ہے نا تھک جائیں گے، ہمیں کوئی نقصان ہو جائے گا، کیونکہ آخرکار انسان کے باڈی کا زور بھی لگتا ہے، سیمن بھی نکلتی ہے، پھر آپ کے سیمنل ویزیکلز ہیں وہ پمپ کر رہے ہوتے ہیں، پمپ کر کے بھی وہ سم ٹائم بار بار آپ کریں تو ایون بلیڈ بھی کر جاتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل طریقے سے روک کے رکھا ہے کہ جناب والا حضرت انسان لالچ مت کرو، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان کے جب چیزیں بس میں ہوتی ہیں تو وہ باز نہیں آتا۔ میں مثال دے رہا ہوں ایڈکشن کی، کہ لوگوں کے پاس ہیروئن ہوتی ہے، اس سے بھی انسان کو بہت شدید مزہ آتا ہے لینے کے بعد، اور لوگوں کے پاس جو سامنے ہوتی ہے الکوہل پڑی ہو یا ہیروئن پڑی ہو، وہ باز نہیں آئیں گے، وہ کرتے جائیں گے یہاں تک کہ وہ بالکل ٹن ہو جائیں گے، گر جائیں گے، اپنے آپ کو نقصان دے دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے لیکن سیکس میں مزہ جو ہے وہ تو وہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے جتنا کہ آپ کو ایڈکشن میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس کے آگے ایک ایسا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم قدرت پہ قربان ہوں کہ انسان جو ہے وہ خود بخود جو ہے اس سے رک جاتا ہے۔ اب ہم کیمیکل سائڈ پہ آتے ہیں کہ کیمیکلی اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ نے دوبارہ اور اراؤزل کی طرف نہیں جانا فوراً۔ تو اس کا بڑا ایک سائنٹیفک سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جب آپ آرگیزم میں جاتے ہیں تو ایک خاص قسم کا ہارمون ہوتا ہے پرولیکٹین۔ پرولیکٹین جو ہے وہ انسان کا نکلتا ہے اور وہ آپ کے بلڈ میں بھی آتا ہے اور آپ کے برین کی طرف بھی جاتا ہے۔ جب بھی پرولیکٹین ہائی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ کی جو سیکچول خواہش ہے یہ بالکل ڈیمپ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ تو جب تک وہ پرولیکٹین باڈی میں سے نکلے گا نہیں، اس کا سیرم لیول کم نہیں ہوگا، انسان دوبارہ اراؤزل میں نہیں جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ کس طرح پرولیکٹین کا، اب مختلف لوگوں میں مختلف سپیڈ ہوتی ہے کہ انسان کین گیٹ ریڈ آف دا پرولیکٹین، کہ پرولیکٹین جو ہے وہ باڈی سے کتنی تیزی سے خارج ہوتا ہے، آپ کا لیور اس میں انوالو ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کچھ لوگوں میں جو ریفریکٹری پیریڈ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں میں کم ہوتا ہے، جن کا پرولیکٹین جلدی نکل جاتا ہے ان کا ریفریکٹری پیریڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وائس ورسا ایسے ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ جو کہ افیکٹ کرتی ہیں آپ کے ریفریکٹری پیریڈ پہ۔ مثال کے طور پہ سیروٹونین ہے، سیروٹونین اگر آپ کی باڈی کے اندر زیادہ ہوگا تو بھی آپ کا ریفریکٹری پیریڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگا، کہ ہمیں یہ تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم میڈیسنز دیتے ہیں ایس ایس آر آئی آپ کو جانتے ہیں، پروزیک وغیرہ اور زولوٹ وغیرہ، جب یہ آپ لیتے ہیں تو یہ آپ کا ٹائمنگ بھی بڑھاتی ہیں لیکن یہ آپ کا ریفریکٹری پیریڈ بھی آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک اور ہوتا ہے ہارمون جسے ہم ڈوپامین کہتے ہیں، جب ڈوپامین انسان کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو آپ کا ریفریکٹری پیریڈ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈوپامین جو ہے وہ پرولیکٹین کو باہر نکال دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، اس میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ڈوپامین کو
ڈوپامین جو ہے پرولیکٹن لیول کو یہ کم کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ وائگرا لیتے ہیں یا پی ڈی ایف انہیبٹرز جو ہوتے ہیں سیالس اور ویاگرا ٹائپ میڈیکیشنز ہیں, ان میں یہ ہے ایک پراپرٹی کہ یہ انسان کا جو ریفریکٹری پیریڈ ہے اس کو یہ کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یعنی کہ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. اچھا, اب ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں ملٹی آرگیزم پہ, کہ میل چاہتا ہے کہ ہم بھی عورت کی طرح 10 15 آرگیزم کریں. تو اس میں ایک ٹرم ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈرائی آرگیزم. وہ ایک بڑی کوشش کے بعد آپ اچیو کرتے ہیں کہ آپ بالکل قریب جا کے ایجیکولیشن کے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں, یعنی کہ آپ ایجیکولیٹ نہیں کرتے پھر واپس آ جاتے ہیں. تو آپ کو وہی فیلنگ ملتی ہے جیسے آرگیزم کی ہوتی ہیں, وہ یعنی کہ تھرل فیل ہوتی ہے, وہ چکر سے آتے ہیں, باڈی کے اندر وہ پلسیشن ہوتی ہے آپ کے جینٹلز میں, تو اسے ہم کہتے ہیں ڈرائی آرگیزم. تو یہ ڈرائی آرگیزم جو ہے نا, اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بڑی ٹریننگ لینی پڑتی ہے کہ آپ بالکل قریب جا کے روکنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. تو اسے کہتے ہیں ملٹی آرگیزمک میل. تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ہمارے آپ چینل کو جو سبسکرائب کریں. ڈاکٹر برقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.